السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ڈاکٹر ممتاز حسین خیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خیال کے ساتھ۔ اٹلی میں امیگریشن 1 جون سے کھل رہی ہے جو 15 جولائی تک جاری رہے گی۔ اس سکیم کے تحت انلیگل افراد جو اٹلی میں رہائش پذیر ہیں ان کو کام کا کانٹریکٹ لینا ہوگا، جبکہ پہلے سے کام کرنے والے افراد جو انلیگل ہیں ان کو 160 یورو کے ساتھ ہٹ جو ایک فارم ہوتا ہے وہ بھر کے پوسٹ آفس کے تھرو اپلائی کرنا ہوگا۔ امیگریشن کے دنوں میں آپ کو ہر گلی میں دیسی وکیل ملے گا جو 2-4 اطالوی قانون، جسے اطالوی زبان میں لیجے کہتے ہیں، سنا کر آپ سے پیسے بٹور لے گا۔ کوشش کریں ایسے افراد سے بچ کے رہیں۔ اس ملک میں کیا، ہر ملک میں لوگ قانونی حیثیت حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں اور اس کی باری قیمت اپنوں کو ادا کرتے ہیں۔ میری ان ایجنٹوں سے گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کا بڑا خیال رکھیں جو یہاں غیر قانونی طور پہ رہائش پذیر ہیں۔ ایسے تمام افراد جو اٹلی میں 8 مارچ 2020 سے موجود ہیں، اس سے پہلے سے موجود ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے لیگلائز کروانے کی کوشش کی ہے یا وہ اپنا ریکارڈ پیش کر سکے کہ وہ 8 مارچ سے پہلے یہاں آئے، وہ اس اسکیم کے تحت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے شہر گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے خلیل اور راشد کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیتی، ضرور سنیے گا۔ خلیل جو گجرانوالہ کے ایک دیہات سے تعلق رکھتا تھا، اس کے کسی جاننے والے کا کوئی اپنا ابھی یورپ سے 3 سال گزارنے کے بعد گھر گیا۔ خلیل اس کو پہلے سے جانتا تھا جب وہ گجرانوالہ کے کسی دور افتادہ مقام پر کام کرتا تھا۔ دونوں کی ملاقات راشد کی شادی میں ہوئی تھی۔ راشد موڑ ایمن آباد سے 2.5 کلومیٹر آگے اشرف سوپ انڈسٹریز میں کام کرتا تھا۔ راشد ابھی شادی کے بعد پھر فیکٹری چلا گیا اور خلیل کسی ایجنٹ کے ہاتھ لگ گیا۔ خلیل ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی فیملی نے ایجنٹ کو 11.5 لاکھ روپے دے کر خلیل کو ایران اور ترکی والے راستے 20 دنوں میں یونان پہنچایا اور پھر وہاں سے کسی دوسرے ایجنٹ کے ہاتھ 1 لاکھ روپے کی عوض خلیل اٹلی پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اسے زبان آتی تھی نہ کوئی اور دوسرا کام۔ ایسے میں اسے یہاں اس کے ہم وطنوں نے ایک زرعی فارم پر کام پر لگوایا اور 15 یورو یومیہ پر وہ کام کرنے لگا۔ اس دوران اس کی قسمت اچھی نکلی، اس کو اطالوی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ساتھ ہی اس نے اپنے قانونی کاغذات بنوا لیے۔ وہ ان لوگوں سے الگ ہو گیا جن کے پاس وہ پہلے 15 یورو یومیہ پر کام کرتا تھا۔ 3 سالوں میں خلیل نے اطالوی زبان بھی سیکھ لی اور کام بھی اچھا کرنے لگ پڑا۔ 3.5 سال بعد جب وہ پہلی بار پاکستان گیا تو گاؤں والوں نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ خلیل کی راشد سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس دوران خلیل ایک دم بدل چکا تھا۔ اس کا لائف سٹائل دیکھ کر بہت سے نوجوانوں نے یورپ جانے کی ٹھانی۔ اس نے اپنے ایجنٹ سے ان کا رابطہ کروایا۔ ایجنٹ نے مختلف ایجنٹوں کی مدد سے ان افراد کو یورپ کے لیے بھیجا۔ کسی نے گھر گروی رکھوایا تو کسی نے پلاٹ بیچ کر پیسے اکٹھے کیے، کسی نے سود پر قرض لیا تو کسی نے گھر میں رکھے زیور بیچے۔ 15 لڑکوں کا ایک گروپ بنا جس میں گجرانوالہ، گجرات اور کھاریاں سے لڑکے شامل تھے۔ راشد بھی اس گروپ کا حصہ تھا جس نے سود پر قرض لے کر یورپ کا سفر شروع کیا۔ ان 15 لڑکوں کو ایران سے ترکی پہنچتے پہنچتے 2 ماہ لگ گئے اور 10 افراد ہی ترکی تک پہنچ سکے۔
پہلی بار گھر سے نکلنے والے افراد کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان کا یہ سفر کیسا ہوگا۔ ایجنٹ نے لالچ میں آ کر اس گروہ کو کسی دوسرے ایجنٹ کے حوالے کیا۔ یہ ایک کرد ایجنٹ تھا۔ اس نے ان 15 افراد کو ایران کے اندر 20 دن تک ایک کمرے میں قید رکھا۔ کھانا وقت پر ملا، نہ کوئی اور سہولت ان کو دی گئی۔ پھر ان لاغر افراد کو اچانک ایک رات حکم ملا کہ آج ہم نے ترکی کی جانب سفر کرنا ہے۔ سفر شروع ہوا تو سنگلاخ رستوں پر 15 میں سے آہستہ آہستہ افراد کم ہونا شروع ہوئے۔ راشد خوش قسمت تھا کہ وہ ان 10 افراد میں تھا جو ترکی پہنچے۔ راستے میں کھائیوں میں گرنے والے اور اچانک صحت کے خراب ہونے کے باعث جو پیچھے رہ گیا۔ ہر فرد کو بس یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ کب ہم ترکی اور پھر یورپ میں داخل ہوں گے۔ بڑے بڑے سپنے سجائے ہوئے افراد بھی سفر کے دوران رستے میں دم توڑ گئے۔ راشد بتا رہا تھا کہ ہم نے انسانی ڈھانچے بھی رستے میں دیکھے۔ کوئی برف سے پھسل کر گر گیا تو کوئی کھائی میں گر کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے گدوں کو، لاشوں کو نوچتے ہوئے بھی دیکھا۔ ان واقعات نے جہاں مجھے رلایا، وہاں ہی دوسری طرف مجھے مضبوط بھی بنایا۔ ہمارے ساتھی جب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئے تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میں بھی ان اندیکھی راہوں میں چلتے چلتے مارا نہ جاؤں۔ میں ان 10 خوش نصیب افراد میں شامل تھا جو ترکی پہنچے۔ ہمارا کوئی حال نہ تھا، بال بڑے ہوئے تھے، ناخن بھی تراشنے کا وقت نہ ہوتا تھا ہمارے پاس۔ ترکی میں ایک گھر میں ہم رہے اور کسی کو بھی اجازت نہ ہوتی تھی گھر سے باہر نکلنے کی۔ ہمارا گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ ہمیں ایک سب ایجنٹ کے حوالے کیا گیا جس کے پاس ہم کم و بیش 20 دن رہے۔ یہ کھانا وقت پر دیتا تھا، مگر اس نے بھی راستے والے افراد کی طرح ہمارے پاس سے کافی سامان بٹور لیا۔ اس نے ہمیں ایک رات ترکی سے یونان میں پہنچایا۔ ہم میں سے ایک لڑکے کو تربیت دی کہ وہ کشتی کیسے چلائے گا۔ جب وہ ٹیوب والی کشتی کو چلانے کے قابل ہو گیا تو ہمیں یونان کی طرف سفر شروع کرنا پڑا۔ ہم کوئی 10 منٹ میں ترکی کی نہر سے یونان میں داخل ہو گئے۔ یونان میں ہمیں دوسرے دن پولیس نے پکڑ لیا۔ ہم کو ایک پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا، پھر اسی دن ایک کیمپ میں منتقل کیا گیا جہاں بنگلہ دیشی، افغانی، کشمیری اور پنجاب کے علاقوں کے علاوہ افریقن ممالک سے بھی لوگ اور ان کی فیملیاں شامل تھیں۔ ہم نے پہلی بار 3 ماہ بعد کوئی لڑکی یہاں دیکھی۔ یہاں اس کیمپ میں مزید دوست بنے اور میں اکیلا تھا اس 10 کے گروپ میں جس نے اٹلی کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ یہاں سے ایک رحم دل شخص جو افریقن ممالک سے تھا اس کے ساتھ مل کر اٹلی سپیڈ بوٹ پر آیا۔ اٹلی کا شہر باری تھا جہاں ہماری کشتی آئی۔ اس کے بعد مجھے یہاں باری میں ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہاں میں اپنے ہی شہر میں گھوم رہا ہوں۔ ہر طرف اپنے ہی لوگ تھے۔ یہاں مجھے ہر روز نئی باتیں سننے کو ملی۔ یہاں ایک کیمپ میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، یہاں پھر اپنا حلیہ بھی بدلا، بال بنوائے، کپڑے بدلے اور آہستہ آہستہ انسانوں والا حلیہ اپنایا۔ کیمپ میں سال رہا، میرا کمیشن ہوا اور مجھے کیس میں فیل کر دیا گیا۔ کیمپ سے مجھے 6 ماہ کی سجور دے کے نکال دیا گیا۔ روزی کی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ کبھی گھروں میں اشتہارات پھینکنے کا کام کیا تو کبھی کھیتی باڑی کی، مگر یہاں جس بھی اپنے ملک والے کے پاس کام کیا اس نے غلاموں کی طرح رکھا، کام کروایا
اور 2-3 ماہ پیسے نہ دیے۔ ابھی تک میرے پاس 6 ماہ والی سجور ہے اور جو کمایا وہ وقت پر نہ ملا۔ ایسے میں امیگریشن تو کھلی ہے، مگر اب کی بار ہم ایران سے ترکی والے راستوں پر لوٹنے کی بجائے ہم یورپ میں لوٹے جائیں گے، ہمارے ہی لوگ ہمیں یہاں لوٹیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر ہم اب کی بار لیگل بھی ہو جائیں۔ یہ تھی راشد کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی راشد کی کیسی لگی، اس کا فقط کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ رودات پسند آئی ہے تو اس پہ اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔